ولی راز را کس جز من نہ داند، لیکن میرے سوا اس راز سے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ ضمیر خاک و خونم بے چگون است، خاک اور خون کا ضمیر بے مثال ہے۔ جی سر۔ اب اس میں سمجھو بے مثال تو اللہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جی سر۔ نقطوں میں بات کی ہے، جی سر۔ بے مثال تو اللہ ہے نا، اللہ۔ خاک اور خون کا ضمیر بے مثال ہے۔ گدائے جلوہ رفتی برسر طور، کہ جانے تو ز خود نامحرم ہست۔ تو بھکاری بن کر جلوے کا طور پر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی گیا تھا نا، گیا۔ گدائے جلوہ رفتی برسر طور، بھیک مانگنے کے لیے گدا بن کر طور پر گیا، جی سر۔ جلوے کی بھیک مانگنے کے لیے، کہ جانے تو ز خود نامحرم ہست، کہ تیری جان اپنے آپ سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہے۔ جی سر۔ قدم در جستجو آدم زن، آدم کی جستجو میں قدم رکھ، یعنی آدم کو تلاش کر، آدم کو تلاش کر، اپنے اندر ہی تلاش کر۔ خدا ہم در تلاش آدم ہست، اللہ بھی آدم کی تلاش میں ہے۔ تو اللہ کی تلاش میں، آدم اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ آدم کی تلاش میں ہے۔ ابھی پچھلی ربائی میں انہوں نے کہا تھا یہاں، نمی گدت کو افسانہ طور، کے در ہر دل تمنا کلیم است۔ وہ طور کا افسانہ جو ہے پرانا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک دل میں اللہ کے دیدار کا شوق موجود ہے۔ اب یہاں اس کا دوسرے نمونے کی ربائی ہے، گدائے جلوہ رفتی برسر طور، جلوے کی بھیک مانگنے کے لیے طور پر گئے، کہ جانے تو ز خود نامحرم ہست، کہ تیری جان اپنے آپ سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے بات ہو رہی ہے کہ قدم در جستجو آدم زن، آدم کی تلاش میں قدم رکھ، جستجو کر۔ جی سر۔ خدا ہم در تلاش آدم ہست، اللہ پاک تو خود آدم کی تلاش میں۔ جی سر۔ آدم کو کوئی اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ جی سر۔ آدم اللہ پاک چھپا کہاں ان کر، وہ تو آدم میں چھپ گئے۔ جی سر۔ ہیں؟ ہاں سر۔ پہلے بھی آیا نا یہ مضمون کئی دفعہ، آیا ہے سر۔ اللہ ہے کہاں، آدم اور حوا میں آیا ہوا ہے۔ جی سر۔ اپنے آپ کو ہی تلاش کرنا چاہیے۔ جی سر۔ بگو جبریل را ازمن پیامے، مرا آپ کرے نوری ندادن، جبریل کو میرا پیغام دو کہ مجھے نور کا جسم انہوں نے نہیں دیا، اللہ پاک نے۔ ولے تابو تبے ما خاکیاں دی، لیکن ہم خاکیوں کی ہمت اور قوت اور حرارت اور جرت کو دیکھ، بنوری ذوق مہجوری ندادن، انہوں نے نوری مخلوق کو جدائی کا ذوق عطا نہیں فرمایا۔ جی سر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سر۔ کوئی اشاروں میں بات کی ہے شاہ؟ جی سر۔ جبریل کو میرا پیغام دے، اگرچہ مجھ کو نوری وجود نہیں دیا، یہ تو آدم کا خاکی وجود ہے نا، جی سر، لیکن ہم خاکیوں کی تب و تاب کو دیکھ، جی سر، بنوری ذوق مہجوری نہ دادن، اور نوریوں کو بھی جدائی کا درد نہیں دیا تھا، جدائی کا ذوق نوری مخلوق کو جی سر، نہیں دیا، ہم کو دیا۔ ہاں ہاں، جدائی کا درد بھی تو ایک چیز ہے نا، بڑی جو درد آدم میں ہو تو جبریل میں نہیں ہے، نہیں، کہاں ہے؟ جی سر، ہمائے علم تا افتد بدامت، یقین کمکن گرفتار شک باش۔ ہما کسی فرضی پرندے کا نام ہے، اگر کسی پر سایہ ڈال دے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ جی سر، یہاں تک کہ علم کا ہما، علم کا پرندہ تیرے دام میں آ جائے، تیرے ہاتھ آ جائے، جی سر، علم کا یقین مت کر، اور کیا کر؟ شک میں رہے علم کی طرف، علم پر بھروسہ مت کر، اور علم کی طرف سے شک میں رہ۔
عمل خواہی یقیرہ پختہ ترکن، عمل چاہتا ہے تو یقین کو پختہ کر. جب عمل پر لگ جائے، علم کے ہی عمل پر، جب تک عمل پر نہیں رکھتا، علم کی وجہ سے جب تک عمل شروع نہیں کرتا اس وقت تک شک میں رہے، علم کی طرف سے بھروسہ مت کر، وہ مکمل نہیں ہے. لیکن جب تو عمل کرنے لگے اسی علم پر تو پورے بھروسے کے ساتھ کر، یقین کے ساتھ. ہاں، یقین کے ساتھ. جب تو اسی علم پر بھروسہ کر لے اور عمل کرنے لگے تو پھر پورے بھروسے کے ساتھ اس علم پر عمل کر. یکے جوئے وہ یکے بینو یکے باش، ایک کو دیکھنے والا بن، ایک کو ڈھونڈنے والا بن، ایک کو دیکھنے والا بن اور ایک بن. بسم اللہ. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یکے جوئے یکے بینو یکے باش، ایک کو ڈھونڈنے والا، ایک کو دیکھنے والا اور ایک بن جا. جی سر. خرد بر چہرے تو پردہ بافت، نگاہ تشنہ دیدار دارم. عقل نے تیرے چہرے پر پردے بنا دیے، بن دیے ہیں. عقل نے تیرے چہرے پر بہت سے پردے بن دیے ہیں. میں دیدار کی پیاسی نظر رکھتا ہوں. عقل نے تیرے چہرے پر بہت سے پردے بن دیے ہیں، میں دیدار کی پیاسی آنکھ رکھتا ہوں. درفتد ہر زماں اندیشہ بادشاہ، ہر وقت شوق کے ساتھ یہ اندیشہ اٹھتا ہے کہ آشوب افغنی در جان زارم، کیا طوفان تو نے میری جان زار میں ڈال دیا ہے. تو نے میری جان زار میں، پریشان جان میں، کمزور جان، مضطرب جان میں ایسا طوفان ڈال دیا ہے کہ ہر وقت شوق کے ساتھ اندیشہ اٹھتا ہے اسے. جی سر. دلت میں لرزت از اندیشہ مرگ، ز بیمش زرد ماں مانند زریری، موت کے اندیشے سے دل لرزتا ہے اور خوف کی وجہ سے زریری کے مانند، کوئی پھول کا نام ہے، زرد ہو گیا ہے. بخود بازا خدیرہ پختہ ترگیر، اپنے آپ کو چھوڑ دے اور خودی کو مستحکمی، خودی کو مضبوطی سے پکڑ. اگر گیری پس از مردن نہ میری، اگر تو خودی کو حاصل کر لے گا تو مرنے کے بعد بھی تو نہیں مر سکے گا. جی سر. مرنے کے بعد بھی نہیں مر سکے گا. جن لوگوں نے خودی حاصل کر لی، اس نے بقا حاصل کر لی، اس نے بقا حاصل کر لی. اس جسم، مٹی کے جسم میں جو اللہ پاک والا روح ہے وہی خودی ہے نا. لوگوں نے تو پتہ نہیں خودی کو سمجھا ہی نہیں. جی سر. ز پیوند تنو جانم چه پرسی، بدامے چند چون درمی نئے آیم. جان اور جسم کا پیوند کیا معلوم کرتا ہے، جسم میں جان کس طرح ہے، یہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے. ز پیوند تنو جانم چه پرسی، بدامے چند چون درمی نئے آیم. کیوں اور کیا اور کیسے کے دام میں، اس کی وضاحت کیوں اور کیا کیسے سے نہیں ہو سکتی کہ تن اور جان کا تعلق کس طرح ہے، تن اور جان کا رابطہ کس طرح ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی الفاظ میں. دمے آشفتم در پیچ و تابم، جو از آغوش نئے خیزم نوائم. پریشان دم ہوں اور پیچ و تاب میں ہوں، جب نئے کے آغوش میں، بانسری کے آغوش میں آتا ہوں تو فریاد بن جاتا ہوں. جی کیا بول گیا. جان اور جسم کا کس طرح سے پیوند یا رابطہ، کیسا رابطہ ہے. جان جسم میں ہے نا. یہ تکلیف جو آدم کے جسم کو پہنچتی ہے کسی بھی، وہ تو جان کو بھی پہنچتی ہے. ایسا بھی ہے اور ایسا نہیں بھی ہے. جسم جان کے حالات سے بالکل بے خبر ہے.
جسم جان کے حالات سے بے خبر. بالکل ایک ذرہ بھی اس کو خبر نہیں. مرا فرمود تیرے نکتہ دانے ہر امروزے تو از فردہ پیامست، ہر امروزے تو از فردہ پیامست. مجھے کسی نکتہ دان پیر نے فرمایا، کسی درویش نے فرمایا، ہر آج کا کل ہر امروز تو فردہ پیامست، آج کا دن کل کا پیغام ہے، ہر آج کا دن کل کا پیغام ہے. دلس خوبان بے پرواہ نگہدار، حریمس جز بہو دادن حرام است. بے پرواہ حسینوں کو اپنا دل مت دے. جی سر. حریمش دل، یعنی دل جو گھر ہے اس کو حریم کہا ہے. حریمش جز بہو دادن حرام است، اس کا گھر اللہ کا گھر دل ہے اور اللہ کے سوا دل کسی کو دینا حرام ہے. حرام. دلز خوبان بے پرواہ نگہدار، بے پرواہ حسینوں سے اپنے دل کی حفاظت کر. کسی اور جگہ بھی انہوں نے اقبال صاحب نے لکھا تھا، نادان اور بے وفا حسینوں کو دل مت دو، وہ خدا کا گھر ہے. حریمس جز بہو دادن حرام است، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کو دینا حرام ہے. زرازی مانیے قرآن سے پرسی، ضمیر ما بآیتش دلیل است. خرد آتش فروزت دل بسوزت، ہمیں تفسیر نمرود و خلیل است. راضی سے قرآن کے معنی کیا پوچھتے ہو؟ جی سر. امام راضی کہتے ہیں نا جی ہاں گزرا ہے سر. بزرگ تو بزرگ ہوا. ہاں. اچھا. جیتا ہے رومی، ہارا ہے راضی. اسی راضی صاحب کے لیے لکھا ہے اقبال صاحب. جیتا ہے رومی، ہارا ہے راضی. اس کو ہارا ہوا امام کا ہے. جی سر. ان کے شمس تبریز صاحب ہیں، مولانا روم کے مرشد. جی سر. ہے نا. جی سر. انہوں نے راضی کو سرخ کافر کہا ہے. اچھا. کہیں مثنوی میں لکھا ہوا ہے کافر سرخ. اور بہت بڑا کوئی علامہ تھا، پتہ نہیں. ہاں وہ تفسیریں لکھتا تھا اور مسلمانوں کا ایک گروہ کا امام ہے. ہمیں تو پتہ نہیں. راضی مانیے قرآن سے پرسی، قرآن کے معنی راضی سے کیا پوچھتا ہے؟ ضمیر ما بآیاتش دلیل است، ہمارا جو ضمیر ہے وہ آیتوں کی دلیل ہے. خرد آتش فروزت دل بسوزت، عقل جو ہے آگ جلاتی ہے اور دل کو جلا دیتی ہے. ہمیں تفسیر نمرود و خلیل است، نمرود اور خلیل کی یہی ایک تفسیر ہے. حضرت ابراہیم آگ میں نہیں جلانا، اور نمرود نے آگ جلائی تھی. اب عقل نے آگ جلائی ہوئی ہے بہت سی. اور ضمیر جو خدا کا دوست ہے یا اہل اللہ کا ضمیر چلو، وہ عقل کی جلائی ہوئی آگ میں نہیں جلتا. اہل اللہ کا دل اللہ کی جلائی ہوئی عقل کی جلائی ہوئی آگ میں نہیں جلتا. منز بود و نبود خود خاموشم، اگر گویم کہ ہستم خود پرستم. میں اپنے ہونے نہیں ہونے کی وجہ سے خود خاموش ہوں، پتہ نہیں میں ہوں، پتہ نہیں ہوں. جی سر. درویش تو یہی بولتے ہیں اللہ ہی ہے. ہاں سر. ہم ہی نہیں، یہ وہی بات کی ہے. جی سر. منز بود و نبود خود خاموشم، اگر گویم کہ ہستم خود پرستم. اگر میں یہ کہوں کہ میں ہوں تو میں خود پرست ہوں، خدا پرست نہیں ہوں. ولیکن یہ نوائے سادہ کیست، لیکن یہ سادہ آواز کس کی ہے؟ کسے در سینہ من گویت کہ ہستم، کوئی میرے سینے میں کہتا ہے کہ ہوں. مرحبا.
زمن با شاعر رنگی بیاں گوئے چسو دس سوز اگرچوں لالا سوزی، شاعر رنگین بیان کو میری طرف سے کہے کیا فائدہ اگر لالا کی طرح تو جلے، جی نہ خدرا می گدازی از آتش خیش، اپنی آگ میں اپنے آپ کو کیوں نہیں پگھلاتا، اپنی آگ میں اپنے کو کیوں نہیں پگھلاتا، نہ شام درد مند برفروزی، نہ کسی درد مند کی شام کو روشن کرتے ہو، نہ اپنی آگ میں اپنے آپ کو پگھلاتا ہے تم، اللہ، نہ کسی درد مند کی شام کو روشن کرتے ہو۔ اب اپنی آگ میں اپنے آپ کو پگھلانا کیا ہے؟ جی سر، مجھے کوئی درویش بتا رہا تھا لا الہ الا اللہ کے مسلسل ذکر سے یہ پگھل جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ جی سر، ز خوب و زشت تو نہ آشنایم عیارش کردہ سود و زیارہ، تیرے اچھے اور برے سے میں واقف ہوں، تو نے کسوٹی بنائی ہوئی ہے نفع اور نقصان کی، دری محفل زمن تنہا ترے نیست بچشم دیگرے بینم جہاں، میری اس محفل میں یعنی اس دنیا میں میرے سے زیادہ تنہا کوئی نہیں ہے، بچشم دیگرے بینم جہاں، دوسری ایک آنکھ ہے کوئی ان آنکھوں کے علاوہ، اس آنکھ سے جہان کو دیکھتا ہوں۔ تو اے شیخ حرم شاید نہ دانی جانے عشق را ہم محشر ہست، وہ حرم کے شیخ شاید تو نہیں جانتا عشق کے جہان کا بھی حشر ہے، یعنی وہ قیامت ویامت ہوگی، حشر میزان، گناہ و نامو میزان نہ دارت، وہاں وہ جو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے نا گناہوں ثوابوں کے، وہ عاشقوں کا جہان جو ہے، عاشقوں کی قیامت جو ہے، اس میں گناہ ثواب دواب کچھ میزان وغیرہ نہیں کچھ نہیں۔ نورا مسلم نے کافر ہے، نہ وہاں کوئی مسلمان ہے نہ وہاں کوئی کافر ہے۔ عاشقوں کے قیامت میں ایک تو ان کی دوسرے لوگوں کی قیامت ہے، ان کا میزان ہوگا، وہ حساب ہوگا نیکیوں کا بدیوں کا، اللہ جانے کیا سے کیا ہوگا، لیکن عاشقوں کے اس جہان میں کوئی نہ نامہ اعمال ہے، نہ کوئی میزان ہے، کچھ ہے ہی نہیں، نہ وہاں کوئی مسلمان ہے، وہاں کے بس عاشق ہی عاشق ہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ عاشق کا کفر سے کیا واسطہ تو اسلام سے کیا واسطہ۔ چتاب از خود بگیرت خطرہ یاب، میانے صد گوہر یک دانہ گردد، جب وہ پانی کا ایک قطرہ اپنی تاب حاصل کر لیتا ہے، جی سر، موتی کی طرح پانی کا ایک قطرہ، یہ موتی بھی تو پہلے پانی کا قطرہ تھا، پانی سے ہی بنتا ہے نا، میانے صد گوہر یک دانہ گردد، چتاب از خود بگیرت خطرہ یاب، پانی کا قطرہ جب روشنی اور تاب حاصل کر لے، اس پانی کے قطرے کی بات نہیں چل رہی، نہ وہ موتی کی بات چل رہی ہے، مثال میں کچھ سمجھا رہے ہیں، یعنی صد گوہر یک دانہ گردد، وہ 100 موتیوں میں ایک دانہ بن جاتا ہے، یعنی 100 آدمیوں کی محفل میں وہ ایک ہی آدمی دکھائی دے گا، یہ مقصد ہے۔ وہ بزم ہم نمایاں آج چنازی، اپنے ساتھیوں کی محفل میں اس طرح زندہ رہے کہ گلشن بر تو خلوت خانہ گردد، کہ گلشن تیرے اوپر خلوت خانہ بن جائے۔ من دانشورہ در پیچ و تابم، خردرا فہم ایمانی محال است، اے عقل مند لوگوں میں اس پریشانی میں ہوں، اس پیچ و تاب میں ہوں، عقل کا سمجھنا
ان معنوں کا محال ہے، عقل ان معنوں کو نہیں پا سکتی، مشکل ہے۔ چساں در مشت خاک تن زند دل کہ دل دشت غزالان خیال است۔ جی سر۔ جی سر۔ چساں در مشت خاک تن زند دل، دل اس مشت خاک میں کس طرح پھنس گیا کہ دل دشت غزالان خیال است، جبکہ دل خیال کے ہرنوں کا میدان ہے۔ جی سر۔ دل خیال کے ہرنوں کا، اس میں ہزاروں لاکھوں ہرن، جی سر۔ جس طرح خیال، جس طرح میدان میں ہزاروں ہرن بھاگتے دوڑتے ہیں، جی سر۔ اسی طرح دل میں خیالات کے ہزاروں ہرن دوڑتے ہیں۔ وہ اس مٹی کے جسم میں کیسے سما گیا؟ اتنی وسعت رکھنے والا دل جی سر۔ اس مٹی کے جسم میں۔ جی سر۔ میارہ بزم بر ساحل کے آ جا، نوائے زندگانی نرم خیز است۔ ساحل پر محفل مت سجا، ساحل پر محفل مت سجا۔ مت سجا، وہاں زندگی کی نوا نرم خیز ہے، یعنی زندگی کو پریشانی نہیں ہے، زندگی کسی اضطراب میں نہیں ہے، جی سر۔ ڈھیلی ڈھالی زندگی ہے۔ بدریا با غلط، بدریا غلط و با موجش دراویز، دریا میں تڑپ اور موجوں سے لپٹ جا، کنارے پر محفل مت جما، جی سر۔ دریا میں تڑپ اور موجوں سے لپٹ جا۔ حیات جاویداں اندر ستیز است، ہمیشہ کی زندگی جنگ میں ہے۔ جی سر۔ ساحل پر مت بیٹھ، جی سر۔ جنگ کے میدان میں آ، کیونکہ جنگ ہے نا، نفس سے جنگ کرنا۔ جی سر۔ ایک تو وہ جنگ ہے جو میدانوں میں مسلمان کرتے جی ہیں، سر۔ ایک یہ جنگ ہے۔ سراپا مانیے سربستہ من، نگاہ حرف بافاں بر نہ تابم، نہ مختارم تواں گفتن نہ مجبور کہ خاک زندہ در انقلابم۔ سراپا مانیے سربستہ من، میں راز کا ہوں سراپا، جی سر۔ مانیے سربستہ، سراپا راز ہوں میں۔ وہ جو صرف حرفوں کو دیکھا کرتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آؤں گا، معنوں تک تو پہنچ نہیں سکتے، حرفوں کو دیکھتے ہیں۔ جن کی نگاہ حرفوں پر ہے ان پر میرا راز نہیں کھلتا۔ جی۔ نہ مختارم تواں گفتن نہ مجبور، مجھ کو مختار بھی نہیں کہا جا سکتا اور نہ مجبور کہا جا سکتا ہے۔ جی کہ خاک زندہ در انقلابم، کہ میری خاک زندہ ہے اور انقلاب میں ہے، دم بدم بدل رہی ہے۔ جی سر۔ دم بدم بدلتی بدلتی ہے۔ مگو از مدعائے زندگانی، زندگی کا کیا مدعا ہے یہ بات مت کر۔ ترا بر شیوہائے او نگاہ نیست، اس کے رازوں پر تیری نگاہ نہیں ہے۔ منت ذوق سفر آنگو نامستم، کہ منزل پیشمن جس سنگ رہنے۔ بسم اللہ سر۔ منت ذوق سفر آنگو نامستم، میں سفر کے ذوق سے اس قدر مست ہوں کہ منزل پیشمن جو سنگ رہنے، منزل میرے سامنے ایک راستے کے پتھر کے سوا، راستے کے پتھر کو تو ٹھکرا دیا جاتا ہے، جی سر۔ کوئی حیثیت نہیں رکھتی منزل کیا ہے۔ جی سر۔ اگر کر دی نگاہ پر پارائے سنگ، ز فیض آرزوئے تو گوہر شو، اگر تو پتھر کے ٹکڑے پر نگاہ کرے تو تیری آرزو کے فیض سے وہ موتی بن جائے۔
بزر خدرا مت سمجھے بندہ زر کہ زر از گوشے چشمے تو زر شد. اپنے آپ کو مت تول اے بندہ زر، اپنے آپ کو زر میں مت تول. اے بندہ زر، اپنے آپ کو زر میں مت تول. کہ زر بنا کیسے؟ تیرے دیکھنے سے وہ زر بنا. وہ تو کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتا. لال کیسے لال بنا؟ ہم نے اس کو لال کہا نا تو وہ لال بنا. ہم سے مراد انسان ہے. ہم نے اس کو لال سمجھا تو وہ لال بنا. ہم نے اس کی تعظیم و توقیر کی تو وہ لال بنا. اور اگر ہم اس کی تعظیم و توقیر نہ کریں وہ تو پتھر ہے، کچھ بھی پتھر. اسی طرح زر کو زر ہم نے بنایا. وفا نہ آشنا بیگانہ خوب بود، نگاہش بے قرار جستجو بود. وفا نہ آشنا اور بیگانوں کی عادت رکھنے والا تھا. اس کی نگاہ بے قرار کسی جستجو میں تھی. چدی دورا پرید سینے من، جب اس نے اس کو دیکھا میرے سینے سے اڑ گیا. نہ دانستم کے دست آموز عبود. میں نہیں سمجھا کہ اس کے ہاتھ کا ہلایا ہوا پرندہ تھا وہ. میرے سینے سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر جا بیٹھا. اس کے ہاتھ کا ہلایا ہوا تھا. دل کی بات کر رہا ہے. دل کا نام ہی نہیں لیا ہے. مپوس از عشق و از نیرنگی عشق، بہر رنگے کے خواہی سر برآرد. عشق اور اس کی نیرنگی کا حال کچھ مت پوچھ. جس رنگ میں چاہتا ہے وہیں سے اپنا سر نکالتا ہے. درون سینہ بیش از نقطہ نیست، درون سینہ بیش از نقطہ نیست، جو آیت برزمہ پایا نہ دارد. عشق جب سینے میں ہے تو ایک نقطے سے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. جب زبان پر آ جاتا ہے تو انتہا نہیں رکھتا. لکھتے ہی جاؤ. 1 کروڑ دفتر لکھ دو. مشوع غنچے نورستہ دلگیر، عظیم بستاں سرا دیگر چی خواہی. وہ دل چھوٹے کیے ہوئے غنچے، دل چھوٹا مت کر. تازہ نکلے ہوئے غنچے، کلی سے بھی چھوٹا غنچہ ہوتا ہے. غمگین مت ہو. اس باغ میں تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس دنیا والے باغ میں تم اور کیا چاہتے ہو؟ لبے جو بزم گل مرغ چمن سیر، یہاں نہر کا کنارہ ہے، پھولوں کی محفل ہے، اور چمن میں سیر کرنے والے پرندے ہیں. صبا شبنم نوائے صبح گاہی، صبا بھی ہے، شبنم بھی ہے، اور صبح کی آواز بھی. مرا روزے گلے افسردہ گفت، کسی مرجھائے ہوئے پھول نے مجھ سے ایک دن کہا. نمود مانچو پرواز شرارت. ہمارا اظہار ہونا ایسا ہے جیسے شرارے کی پرواز. شرارہ 1 سیکنڈ میں بجھ جاتا ہے نا. وہ چھوٹی سی چنگاری جو آگ سے نکلتی ہے اس کو شرار بولتے ہیں. دلم بر محنت نقش آفری سوخت، کہ نقش کل کے ناپائیدار است. اس بنانے والے جس نے یہ نقش بنایا پھول کا، اس کی محنت پر میرا دل جل گیا. اس کے قلم کا نقش بالکل ناپائیدار ہے. کتنی محنت سے تو اس نے پھول بنایا. نقاش نے کتنی محنت سے پھول بنایا، اور وہ 2-3 دن میں مرجھا گیا. وہ پھول بولتا ہے اس کی محنت پر میرا دل جل گیا.
کہ اس کی قلم کا نقش جو تھا بالکل ناپائیدار تھا. آدمی کی عمر تو کاغذ پر لکھے ہوئے سے بھی کم ہے. جی سر. آدمی کی عمر کاغذ پر جو کچھ لکھ دیا جاتا ہے، 1000 سال پرانی کتابیں ہیں نا، جی ان کے کاغذوں پر کچھ لکھ دو، لکھا ہوا تھا پہلے 1000 سال، جی سر. وہ اب تک ہے نا. 1000 سال کا ایک آدمی دکھاؤ کہاں ہے؟ پھر کاغذ کے اوپر جو لفظ لکھے ہیں ان سے بھی کم ہے آدمی. جہان ماں کے پایان ندارت، ہمارا یہ جہان پایان نہیں رکھتا، انتہا نہیں رکھتا. چماہی در یم ایام غرق است، مچھلی کی طرح زمانے کے سمندر میں غرق ہے. یکے بر دل نظر واکن کے بینی، یم ایام در یک جام غرق است. دل پر نظر کر کہ تو دیکھے یہ زمانہ سارے کا سارا دل کے ایک جام میں غرق ہے. جی سر. بسم اللہ. بمرغان چمن ہم داستانم، چمن کے پرندوں کا ہم زبان ہوں. جی سر. زبان غنچہ ہے بے زبانم، جی سر. بے زبان غنچوں کی زبان ہوں میں. جمیرم با صبا خاکم بیامیز، جب میں مر جاؤں تو میری مٹی کو ہوا میں ملا دینا. جی. کہ جس توفے غلام کار ندانم، پھولوں کے طواف کے سوا میں کوئی اور کام نہیں جانتا. جی سر. پھولوں کے طواف کے سوا جی سر. کوئی اور کام نہیں جانتا. نہیں. میری مٹی کو جب اس میں ملا دو گے تو باد صبا میں تو باد صبا طواف کرتی رہے گی نا. جی ختم. جی سر. یا علی مدد.